اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برین سٹارمنگ کے حوالے سے یہ بڑا ایک میسج ہوتا ہے جو برین سٹارمنگ ہوتی ہے۔ اصل میں یہ میسج طالب علموں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان کی سوچ، عقل، شعور بیدار ہو جائیں تو پھر انسان دنیا میں بڑے کارنامے سارے انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی ایک عظیم نعمت بخشی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جو ہماری عقل ہے یہ ساری عمر ایسی رہتی ہے، اور اس کے اندر جو ایک جلا ہوتی ہے یا اس کے اندر یا ایک شعور ہوتا ہے وہ نہیں آتا، جس وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ان ٹائم ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے سوچ لیتے ہیں۔ وقت سے پہلے سوچنا ہی دراصل عقل کہلاتا ہے، عقل مندی کہلاتی ہے، دور اندیشی کہلاتی ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا جی کہ بصیرت، یا مثال کے طور پر یعنی کسی چیز کا وقت سے پہلے ادراک کر لینا، یہ صرف عقل کے ہی مرہون منت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو میسج ہے یہ ہے ایکسپلور یور سیلف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو دریافت کریں۔ Nobody has been created with low mental faculties۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بھی کم تر صلاحیتوں سے پیدا نہیں کیا۔ انسان اپنی سستی، غفلت اور نائلی کی وجہ سے، اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ لوگ باقی دنیا سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ ایک اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جو کچھ بھی ملے گا، ریوارڈ وغیرہ، اس کی عقل کے مطابق ملے گا۔ اس کی مطلب ہے جو عقل ہے، جو سوچ ہے، اس کے مطابق ملے گا۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ ایک بندہ ساری زندگی ہو سکتا ہے روزے رکھتا رہے، لیکن اس کے اندر وہ سینس نہ ہو جو کہ روزے کا سینس ہے جی، کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، تو شاید اس انسان کو ایسے روزوں کا کوئی زیادہ فائدہ نہ ہو۔ تو جب تک عقل جو ہے نا اس کا صحیح آپ لوگ سمجھنی ہے، یعنی کہ یوز نہیں کریں گے، آپ کچھ دنیا میں بڑا حاصل نہیں کر سکتے۔ آج میں نے اردو سے سٹارٹ کی ہے، اردو کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ اس سے پہلے کا جو لیکچر تھا اردو کا ایک دو ہو چکا ہے، اس کو یہ بات یہ تیسرا ہے۔ اس میں معرفہ کی اقسام پیپر میں عام طور پہ آتا ہے کہ اس میں جو معرفہ ہے اس کی کتنی اقسام ہیں۔ بعض اوقات تعداد میں 1 لکھی ہوتی ہے، 2 لکھی ہوتی ہیں، 3 یا 4 لکھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں معرفہ کی اقسام 4 ہوتی ہیں۔ اس میں علم ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں موصول ہوتا ہے۔ یہ 4 اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ ہمیں اس کی تعداد کا پتہ ہونا چاہیے کتنی ہوتی ہیں۔ پیپر میں عام طور پر تعداد لکھی ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام وہ 3 ہوتی ہیں، جیسے جامد، مشتق اور مصدر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ویسے لفظ کی یعنی کہ ایک بناوٹ کے لحاظ سے یہ 3 قسمیں ہوگی، اور ایک ویسے ہی یعنی کہ جرنل معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام وہ بھی 3 ہوتی ہیں۔ اس میں اسم فعل حرف ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں پیپر میں آنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، یہ 4 قسمیں اس میں معرفہ کی۔ سب سے زیادہ اگر کوئی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں اردو گرامر میں، اور آپ کے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے سلیبس میں، تو وہ سمجھی جاتی ہیں اس میں علم کی قسمیں جو کہ 5 ہیں۔ اس میں علم کی جو قسمیں یہ 5، ایک خطاب ہے، دوسرا لقب ہے، تیسرا تخلص ہے، چوتھا کنیت ہے، اور 5واں عرف ہے۔ میں نے آج جو 3 ہیں یہ آپ کو پڑھانے ہیں۔ نیچے میں نے ایک میسج لکھا ہوا ہے، عقل سے بڑی کوئی نعمت نہیں اگر یہ بیدار ہو تو یہ 5 قسمیں ہوگی۔ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہوگی، اور اس میں علم کی 5 قسمیں ہوگی۔ بعض اوقات بچوں آپ کو یہ سارے گوریاں ٹیکنیکس پتہ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات پیپر میں یہ بھی آ جاتا ہے اس میں اشارہ قسم ہے، اس میں اشارہ قسم ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس میں اشارہ کون سی قسم ہے۔ وہاں پر نیچے آپشن لکھا ہوتا ہے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، مصدر، مشتق، جامد، یا اور ان میں سے کوئی بھی اور لکھا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اس میں اشارہ ہے یہ اس میں معرفہ ہے، تو آپ آرام سے اس کو معرفہ پہ ٹک کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بچوں اگر آ جاتا ہے
اس یعنی کہ خطاب جو ہے یہ اسم ہے. خطاب کون سا اسم ہے؟ نیچے لکھا ہوتا ہے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، ان میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی کہ 5 آپشن ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو خطاب ہے یہ اسم علم کی قسم ہے. اسی طرح لقب جو ہے یہ بھی اسم علم کی قسم ہے. تخلص اسم علم کی کنیت اور عرف، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. اس کے بعد آگے ہے اسم علم کی اقسام. نمبر 1 ہے بچوں خطاب. خطاب کیا ہے؟ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے. کوئی انسان کوئی بہت بڑا کارنامہ سارے انجام دیتا ہے تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو مطلب ملک ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اسے انعام دیتی ہے. جیسے شمس العلماء یہ ایک خطاب ہے، بابائے اردو یہ ایک خطاب ہے، رستم زماں یہ ایک خطاب ہے. نیچے میں نے لکھ دیا یہ خطاب کن کن کو دیے گئے. جیسے شمس العلماء کا خطاب سید میر حسن کو دیا گیا، بابائے اردو کا خطاب مولوی عبدالحق کو دیا گیا، رستم زمان یہ خطاب گاما پہلوان جو پاکستان کا بہت بڑے ایک نامور پہلوان ہو گئے ان کو دیا گیا رستم زمان. اسی طرح بچوں آپ نے یہ سنا ہوگا جیسے سر اللہ یعنی کہ سر سید احمد خان، ان کو بھی سر کا خطاب دیا گیا. تو وہ حکومت ہندوستان نے دیا تھا، انگریزوں نے دیا تھا انہوں نے. تو وہ جو لفظ سر ہے نا، سر وہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ خطاب ہے. علامہ اقبال کو ملا ہوا تھا سر، علامہ اقبال ملا ہوا تھا سر، عبدالرحمن نشتر ان کو ملا ہوا تھا. قائد اعظم کو آفر ہوئی تھی لیکن انہوں نے نہیں لکھا تھا. بابائے اردو اسی طرح یہ مثال کے طور پر جو ہے نا یہ اسم علم جو خطاب ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں. جو لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے نا وہ خطاب ہوتا ہے. اور یہ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے لکھ دی ہیں، شمس العلماء، بابائے اردو، رستم زماں، یہ گورنمنٹ نے دیے تھے. آگے لقب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے. خطاب ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے، لقب وہ ہوتا ہے جو قوم کی طرف سے دیا جائے. جیسے قوم نے قائد اعظم کو مطلب ہے قائد اعظم کا خطاب دیا، نام تو محمد علی جناح ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ قائد اعظم ایک عظیم انسان تھے تو یہ فکرہ غلط ہے قانونی طور پہ. قائد اعظم تو یہ ایک لقب ہے. کون سے قائد اعظم؟ ہی قائد اعظم محمد علی جناح بولیں ساتھ. تو قائد اعظم کا خطاب ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ان کو دیا گیا تھا یہ لقب. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو دیا گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ عوام کی طرف سے. قائد ملت لیاقت علی خان کو دیا گیا تھا. پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قوم کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے دیے گئے خطاب ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے خطاب نہیں ہیں. یعنی کہ جن کا تعلق گورنمنٹ سے ہے وہ بن جائے گا خطاب، جن کا تعلق عوام سے ہے وہ بن جائے گا لقب. وہ کیا بن جائے گا؟ لقب. تو یہ مادر ملت کن کا لقب ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے محترمہ فاطمہ جناح کا. موسیٰ کلیم اللہ کن کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. نمبر 3 پہ ہے تخلص. تخلص جو ہے یہ بھی اس میں علم کی اقسام ہے. اس میں علم کی یہ تیسری اقسام ہے. وہ نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، جو شاعر لوگ اپنا نام استعمال کرتے ہیں بچوں، اس کو کہتے ہیں تخلص. مثلا غالب یہ اسد اللہ خان ان کا نام ہے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. تو اسد اللہ خان نے اپنا تخلص یہاں پہ استعمال کیا غالب. ذوق یہ بھی تخلص ہے، کس کا؟ یہ ابراہیم کا. ابراہیم ذوق ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں ہمارے. حالی مولانا الطاف حسین حالی یہ بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں. تو جو شاعر اپنا نام اپنے شعر میں مختصراً استعمال کرتا ہے اپنے اصلی نام کے بجائے، اپنے اصلی نام کے بجائے مختصر سا نام استعمال کرتا ہے بچوں، اس کو کہتے ہیں تخلص. اس کے بعد ابھی ہم انگلش پہ چلتے ہیں. اردو کا تھوڑا سا ٹچ ہو گیا.
اس میں ہم نے 2 چیزیں سیکھیں. ایک یہ سیکھی جو اس میں معرفہ ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں, اور دوسری ہم نے یہ سیکھی کہ جو اس میں علم ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. اور اس میں علم جو ہے اس کی ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں پڑھ لیا. سب سے پہلے ہم نے خطاب پڑھا. خطاب وہ نام ہوتا ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے, اور لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے. اور تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے شعروں میں اپنے اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں اور آگے جو ایگزامپلز ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہیں. Now I am moving to next subject, English. You can see, یہ ایک سمجھ لیں NTS ٹیسٹ میں یہ ایک آپ کا سوال آیا ہوا ہے. میں نے اس لیے کیا لکھا ہے یہاں پہ, یہ آپ کا ایک کوشچن آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سوئمنگ از گڈ فار ہیلتھ. ہیئر دی ورڈ سوئمنگ از. تیراکی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. یہاں پہ جو لفظ سوئمنگ ہے یہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے, پاسٹ پارٹیسپل ہے, انفینیٹیو ہے, جیرنڈ ہے, نن آف دیز ہے. آپ ذرا 1 منٹ سوچیں اور سوچ کے مجھے بتائیں, غور بھی کریں اور سوچیں. یقیناً آپ نے سوچ لی ہے, کیونکہ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ان 4 چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے, پاسٹ پارٹیسپل کیا ہے, انفینیٹیوز کیا ہوتے ہیں, اور جیرنڈ کیا ہوتا ہے. اس کا جواب ابھی میں نہیں بتاؤں گا, آپ لوگوں نے دیکھ لیا, ابھی آگے چلتے ہیں. جیرنڈ کے بارے میں ہم پہلے پڑھیں گے. A gerund is a word that is made from verb by adding ing and it functions as a noun. A gerund is a word that is made from verb by adding ing and it functions as a noun. موسٹلی جو وربز ہوتے ہیں, موسٹلی جتنے وربز ہیں ان کے ساتھ جب آپ آئی این جی انگ لگا دیں پھر وہ ورب نہیں رہتے, پھر وہ وربز نہیں رہتے. they become any other thing, any other function they perform. وہ بن جاتے ہیں جیرنٹ. کیا بن جاتے ہیں بچوں؟ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو میں نے 4 لفظ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا, پریزنٹ پارٹیسپل, پاسٹ پارٹیسپل, انفینیٹیوز اور یہ جیرنٹ, اور آگے جو نیکسٹ چیپٹرز ہیں ان میں آئیں گے سینٹینس کی جو ٹائپس ہیں. لازمی 2 نمبر کا سوال ان میں سے آتا ہے انگلش کا, یہ بے شک نوٹ کر لیں. 2 نمبر کا, اور آپ کو پتہ نہیں کہ ایک نمبر کے لیے فائٹ کی جاتی ہے این ٹی ایس میں, تو 2 نمبر کا سوال ان میں سے آتا ہے. تو جو جیرنڈ ہے جب رن ہے ان کے ساتھ آپ انگ لگائیں گے تو بن جائے گا رننگ. رن اب ورب ہے, یہاں پہ جو رننگ ہے یہ ورب نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ انگ لگ گیا اور یہ رننگ اب اس کا مطلب ہو جائے گا دوڑ, یہ ناؤن بن گیا ہے. جب انگ لگ جائے اور وہ لفظ کیا ہوتا ہے, وہ ناؤن بن جاتا ہے. پھر کیا بن جاتا ہے؟ ناؤن, بشرط یہ کہ وہ کنٹینیوس ٹینس نہ ہو, بشرط یہ کہ وہ کنٹینیوس ٹینس نہ ہو.
لیکن وہ چلے میں جب پارٹیسپل آپ کو سمجھاؤں گا نا پھر یہ ساری چیزیں ایک دم آپ کو سمجھ آ جائیں گی. فی الحال آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ جب رن کے ساتھ آپ انگ لگائیں گے تو وہ رننگ ہوگا, اور جب آپ رننگ کو ایز اے ناؤن استعمال کریں گے تو وہ جیرنڈ ہوگا. جب رننگ کو ایز اے ناؤن استعمال کریں گے تو وہ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم رننگ کو کیسے ناؤن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ذرا آپ لوگ پیچھے آئیں. یہاں پر یہ میں نے لکھا ہوا ہے سوئمنگ از گڈ فار ہیلتھ, تیراکی صحت کے لیے اچھی ہے. یہاں پہ جو سوئمنگ ہے نا ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ سوئمنگ ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے نا, ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے. جب ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے تو اٹ مینز اٹ از یوزنگ ایز اے ناؤن, یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا ہی, شی, اٹ, آئی, وی, یو, دے, یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں نا, تو یہ ہی جو ہے ہی سے مراد وہ آدمی, تو وہ جو آدمی ہے وہ ناؤن ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ان کے لیے ہم یہ پروناؤن استعمال کرتے ہیں ہی, شی, اٹ, یعنی کہ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں نا عام طور پر ناؤن ہوتے ہیں یا پروناؤن ہوتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو سوئمنگ, اب سوئم کا مطلب ہوتا ہے تیرنا, سوئمنگ کا مطلب ہو جائے گا تیراکی. یہ جو تیراکی ہے یہ کیا بن جائے گا, جیرن بن جائے گا, یہ ناؤن بن جائے گا. کیا بن جائے گا, ناؤن. یہ خود ایز سبجیکٹ استعمال ہوگا. جب کسی فکرے میں ایسا لفظ جس کے ساتھ انگ لگائیں وہ اگر سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو, سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہونے کی ایک اور آپ کو نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور نشانی بتاتا ہوں. جب یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, جب یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے فوری بعد ہیلپنگ ورب آتا ہے. اس کے فوری بعد کیا آتا ہے, ہیلپنگ ورب آتا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. جب یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے فوری بعد میں فالو, بعد میں یعنی کہ ورب آتا ہے, ہیلپنگ ورب. جیسے از اس کے بعد آ گیا ہے, یا سوئمنگ پروموٹس اور ہیلتھ, پروموٹ اس کے بعد فوری ورب آ گیا ہے, یعنی کہ یہاں اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے یا اس کے بعد ورب آ جائے تو وہ جو پہلے ہوتے ہیں نا وہ مثال, یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے یہ پہچان کے لیے. آج اس کی دو ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو مزید چل کے بتاتا ہوں. جیرنڈ کین کم ایز سبجیکٹ ایز ویل ایز آبجیکٹ. یہ سبجیکٹ طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور آبجیکٹ طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا میں نے ابھی لکھا وننگ پروموٹڈ دا مورال آف دا پلیئرس, جیت نے کھلاڑیوں کی کا جو حوصلہ ہے اس کو بلند کر دی گا, اس کو بڑھا دی گا. جیت نے کھلاڑیوں کے حوصلے کو بڑھا دی گا. مورال یعنی کہ حوصلہ. یہاں پر وننگ شروع میں استعمال ہوا, اس کے بعد فوری دیکھیں گے ورب آ گیا. جب ورب آیا پروموٹڈ کے نہیں آیا, ورب آ گیا نا اس کے بعد پروموٹ, پروموٹڈ, پروموٹڈ, یہ ورب آ گیا, فارم آف ورب آ گیا ہے. لہٰذا یہاں پر وننگ فکرے کے شروع میں استعمال ہو رہے ہیں, لہٰذا اس کو سبجیکٹ بولیں گے, سبجیکٹو فارم. یعنی کہ جو جیرن ہے یہ کس فارم میں استعمال ہو رہا ہے, سبجیکٹو فارم میں استعمال ہو رہا ہے. اب ذرا دیکھیں دوسرا فکر ہے آئی اپریشیٹ دا وننگ ٹیم. میں جیتنے والی جو ٹیم ہے اس کو داد دیتا ہوں, ان کی تعریف کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں پر جو وننگ آیا ہے یہ اینڈ والے حصے پہ آ رہے ہیں, لہٰذا یہاں پر جو وننگ ہے یہ ایز آبجیکٹو فارم کے اندر جیرنڈ استعمال ہو رہا ہے. کیسے آ رہا ہے یہ آبجیکٹو فارم کے اندر یہ جیرنڈ استعمال ہو رہا ہے. اس لیے یا تو اگر اس کے بعد ورب آ جائے تو یہ بھی مثال کے طور پر جیرنڈ ہوتا ہے, یا اس سے پہلے ورب آ جائے پھر بھی ہوتا ہے, لیکن انگ ساتھ ہونا چاہیے. اس سے پہلے آئے, مثال کے طور پر جب یہ پہلے آئے گا تو اس کے بعد ورب آنا چاہیے, تو وہ سبجیکٹو فارم کے اندر جیرنڈ ہوتا ہے. اور اگر اس سے پہلے ورب آ جائے یہ بعد میں آئے تو یہ آبجیکٹو فارم میں جیرنڈ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پہلے آ گیا تو یہ جیرنڈ ہے. اگر اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو وننگ ہے, وننگ سے پہلے دی یا دی سے پہلے اپریشیٹ ہے, تو یہ پہلے ورب آ گیا نا اس سے پہلے, آئی اپریشیٹ دا وننگ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انگ والی فارم سے پہلے ورب آ جائے یا انگ والی فارم کے بعد ورب آ جائے تو وہ دونوں جیرنڈ ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ جب یعنی کہ انگ والا ورب جو ہوتا ہے اس کے بعد بھی ورب آ جائے تو وہ انگ والا ورب وہ بھی جیرنڈ ہے, اور اگر انگ والی فارم سے پہلے ورب آ جائے تو وہ جو وننگ یعنی کہ انگ والی فارم لفظ ہوتا ہے وہ بھی جیرنڈ ہوتا ہے. یہ صرف ایک سبجیکٹو جیرنڈ ہوتا ہے اور دوسرا آبجیکٹو جیرنڈ ہوتا ہے.
آپ ذرا پیچھے آتے ہیں، اس کا جواب دیکھتے ہیں جی، جو میں نے شروع میں بولا تھا. اس کا کریکٹ آپشن از ڈی یعنی جیرنٹ. اس لیے یہ اس کا کریکٹ آپشن یعنی کہ جیرنٹ ہے کہ سویمنگ شروع میں آ گیا ہے اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے ہیں. یہ ایک آسانی کے لیے میں ایک نشانی بتا رہا ہوں. سویمنگ آئے ہیں اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ گیا، تو یہ جیرنٹ ہے. اب اسی طرح نیکسٹ جو اگلے ہیں، آئی اپریشیٹ دا وننگ ٹیم. اب جو وننگ ہے اس سے پہلے ورب آ گیا، لہٰذا یہ یہاں پہ جیرنٹ ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. I have also included some your literature of English. This literature is recommended of your NTS syllabus. یہ آپ کا جو NTS کا ٹیسٹ ہے نا، اتفاق یہ ہے کہ یہ اگر آپ سلیبس یاد کریں گے نا، تو اگر آپ سینئر ٹیچر کے لیے، ہیڈ ماسٹر کے لیے، پرنسپل کے لیے، ہیڈ مس کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں آپ لوگ، اس کے لیے بھی یہ سیم ہے. یہ انہوں نے سیم رکھا ہے، NTS پلس PS دونوں کے لیے سیم رکھا ہے. اس لیے میں نے کچھ چیزیں اس کی شامل کی ہیں، ابھی ساتھ ساتھ رکھوں گا. اگر آپ نے انگلش پڑھی ہے تو اس میں ایک کہانی آپ نے دی کلرز بھی پڑھی ہوگی. پیپر میں ہوتا یہ ہے، پیپر میں کہانی کا نام آتا ہے، یا جو شاعر ہوتا ہے یا جو آتھر ہوتا ہے، رائٹر ہوتا ہے، اس کا نام آتا ہے، اور اس کے متعلقہ کوئی ایک چیز لکھی ہوتی ہے، ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے. جیسے فرض کریں، جیسے دی کلرز، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک شارٹ سٹوری ہے، یہ ارنسٹ ہیمنگ وے نے لکھی ہے. اب اگر آ جاتا ہے دا شارٹ سٹوری دا کلرز ہیز بین ریٹن بائی، یا دی رائٹر آف دا کلر از، تو آپ نیچے نام لکھیں گے. ارنسٹ ہیمنگ وے کا نام لکھ سکتے ہیں، TB شیلے کا نام لکھ سکتے ہیں، نیتھنیل جونز کا نام لکھ سکتے ہیں، TS ایلیٹ کا نام لکھ سکتے ہیں، ایملی براؤن کا نام لکھ سکتے ہیں، ملٹن کا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں آپشن میں. تو جب آپ کو پتا ہے کلرز لکھی ارنسٹ ہیمنگ وے نے، تو باقی آپ آرام سے ارنسٹ ہیمنگ وے پہ کلک کریں گے، ٹک کریں گے، بس آپ کا جواب درست ہے. اور اگر بچوں فرض کریں آ جاتا ہے دا فالوئنگ لٹریری آئٹم ہیز بین ریٹن بائی، دا فالوئنگ لٹریری آئٹم، مثال کے طور پر ہیز بین ریٹن بائی، وہ فالوئنگ لٹریری آئٹم وہ کلر دے دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دے دیتے ہیں، تو پھر وہ نام آ جاتا ہے، تو آپ کو وہ نام کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے لکھی ہے. اور اگر یہ آ جائے دس از دی بیسٹ ارنسٹ ہیمنگ ویز ماسٹر پیس، دس از دا ماسٹر پیس آف ارنسٹ ہیمنگ وے، یہ بچوں لکھا ہوتا ہے اوپر، یعنی کہ ارنسٹ ہیمنگ وے جو ہے یہ اس کا شاہکار ہے. نیچے اس کے 4 چیزیں آ جاتی ہیں، 5. ایک اس کی اپنی رائٹنگ ہوتی ہے، یعنی اس کا اپنی بک ہوتی ہے، باقی کسی اور کی بکس ہوتی ہیں. یا فرض کرو یہی کہانی آ جاتی ہے دی کلرز، آگے باقی کہانیاں کوئی آ جاتی ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کلر کا تعلق ارنسٹ ہیمنگ وے سے اور ارنسٹ ہیمنگ وے کا تعلق کلر سے ہے. اس کے میں نے ویسے اضافی کریکٹر لکھ دی ہیں، لیکن اصل 2 ہی چیزیں یاد کرنی ہیں، کلر کا رائٹر کون ہے، ارنسٹ ہیمنگ وے. ارنسٹ ہیمنگ وے جو ہے اس نے دی کلر لکھی ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ویسے میں نے کریکٹرز میں لکھ دی ہے ایل اینڈ میکس آر 2 کلرز ٹو کل اول اینڈریسن، یعنی کہ ایل اور میکس یہ 2 قاتل ہوتے ہیں اور اول اینڈریسن کو اس کہانی کے اندر وہ مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو شاید The Killer is a story that deals with the familiar Hemingway themes of courage, disillusionment, death and futility. یہ FUTILITY ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک کسی انسان کو اتنا زیادہ دبا دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ آخر کار انسان کے اندر ایک ایسی پاور پیدا ہوتی ہے جو اس کے سارے ڈر خوف ختم کر دیتی ہے. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ صرف یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن دیکھ لیں اتنی بڑی دلیری کر لیتے ہیں کہ اپنی جان لے لیتے ہیں. حالانکہ دنیا کا کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اتنی بڑی ان کے اندر نیگیٹو پاور آ جاتی ہے کہ اپنی جان تک لے لیتے ہیں. کسی انسان کو جتنا بھی دبایا جائے،
اگر وہ پازیٹیولی اس کا اثر کرے گا نا یا پازیٹیولی اثر لے گا تو وہ دنیا میں بڑا کمال یعنی کہ کر سکتا ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے اگر آپ کا مشن آپ کو ٹھیک دبا کے رکھتا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اندر ایسا خونی پیشن جذبہ پیدا ہوگا کہ نہ آپ دن دیکھیں گے، نہ رات دیکھیں گے، نہ وہ شادی دیکھیں گے، نہ مرنا دیکھیں گے، نہ پیاس دیکھیں گے، نہ بھوک دیکھیں گے. بس وہی اپنا کام اپنا ٹارگٹ ادھر لگ جائیں گے. اس کا یہی اصل میں ایکس جو اول اینڈری سن ہے جس کو 2 قاتل مارنا چاہتے ہیں، وہ بیچارہ کبھی کہیں چھپتا ہے، کبھی کہیں چھپتا ہے، کبھی کہیں چھپتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کبھی جنگل میں چلا جاتا ہے مجھے مار نہ دیں. کئی دن گزر جاتے ہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کب تک ایسے زندہ رہوں گا، یہ کوئی میری زندگی ہے، کب تک میں ایسا رہوں گا. وہ آخر فیصلہ کرتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں ان کو مار دوں گا. میں نہیں مار سکتا، میں انہیں مار دوں گا. وہ مقابلے کے لیے نکلا آتا ہے، پھر وہ انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ انہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ نیکسٹ ارنسٹ ہیمنگ وے اس نے ایک ناول بھی لکھا ہوا ہے دی اولڈ مین اینڈ دی سی. دی اولڈ مین اینڈ دا سی، یس. اس کا یہ بڑا مشہور ناول ہے. اس کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہے. اے مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ، اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ. انسان کو شکست کے لیے نہیں بنایا گیا. انسان شکست تو یعنی کہ انسان تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن شکست کو تسلیم کرنے والا نہیں بن سکتا. تباہ ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں تسلیم کرے گا. یہ بڑا مشہور اس کا اس ناول کے اندر قول ہے. لیکن میں آپ کو عزیز بچوں مزید بتاؤں، یہ ناول تو انسان کو ہوپ دیتا ہے لیکن کیا ہوتا کیا بعد میں یہ ارنسٹ ہیمنگ وے اپنی اصلی زندگی میں خودکشی کر کے مار جاتا ہے. پتا آپ لوگوں کو اس کی جو لائف ہوئی تھی نا، یہ سوسائڈ اس نے کیا تھا. اس کا ناول پڑھیں کچھ اور ہے، اس کی اصل زندگی دیکھیں کچھ اور ہے. اس کے بعد سیکنڈ شارٹ سٹوری از کالڈ رپا چینی ڈاٹر. رپا چینی ڈاٹر ہے یہ نیتھینیل ہاتھرن ایک امریکن ناولسٹ ہوا ہے، شارٹ سٹوری رائٹر ہوا ہے. یہ اس نے لکھی ہے. یہ ایک خیالی کہانی ہے لیکن اس کے اندر آئیڈیا ریئلزم کو سائنسی فکشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. تو بال آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ رپا چینی ڈاٹر کا جو رائٹر ہے وہ نیتھینیل ہاتھرن ہے یا این ہاتھرن ہے، یہ یاد رکھنا. اس کے بعد جو تیسری آگے کہانی ہے یعنی کہ نیکسٹ جو ہے دا نیو کانسٹیٹیوشن، یہ لکھی ہے سعادت حسن منٹو نے لکھی ہے. یہ ایک پاکستانی ہے اور جب برٹش سب کانٹیننٹ تھا، ہندوستان تھا، تو اس زمانے میں انہوں نے یہ لکھی ہے. آگے بریک فاسٹ ہے. یہ جو کہانی ہے یہ جان اسٹین بیگ نے لکھی ہے. یہ امریکن ناولسٹ ہیں. یہ اگر تو بچوں میں آپ کو یہ بتاتے چلوں، اگر آپ 3 چیزیں یاد کر لینا، یہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں. 9ویں 10ویں کی کتاب ایک NTS والوں نے ہمیں بولی ہے، یعنی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کبھی 4 انگلشیں 4 صوبوں میں چل رہی ہیں. انہوں نے ہمیں 2 ریکمینڈ کی ہیں، 2 کے آپ نے یاد کرنے ہیں. انہوں نے اسی طرح 11ویں 12ویں کی انگلش ہے، کچھ BA کی ہیں، اس میں سے انہوں نے بولا کہ یہ آپ نے لٹریچر ان کا یہ یاد کرنا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر اردو کا بھی انہوں نے ہمیں سلیبس بتایا، جو آج میں نے سٹارٹ کی ہے نا وہ ان کا بتایا ہوا سلیبس ہے. 3 چیزیں یاد کرنی ہیں. دی نیو کانسٹیٹیوشن، اس کا رائٹر سعادت حسن منٹو ہے. سعادت حسن منٹو کا مطلب یعنی کہ تعلق پاکستان سے ہے. وہ ایک پاکستانی شارٹ سٹوری رائٹر کہہ لیں یا پاکستانی ایک لٹریری پرسن کہہ لیں. لائک بریک فاسٹ ہے، جان اسٹین بیگ ہے، یہ امریکن ناولسٹ ہے. یعنی کہ بریک فاسٹ کہانی ہے جان اسٹین بیگ نے لکھی ہے، امریکن ناولسٹ ہے. اسی طرح آگے ٹیک پیٹی، یہ برنارڈ میلامڈ نے لکھی ہے. برنارڈ میلامڈ نے لکھی ہے، یہ بھی امریکن ناولسٹ ہے. اس کے بعد آگے ہے دا ہیپی پرنس، آسکر ویلڈ نے یہ لکھی ہے اور یہ آئرش ہے، آئرلینڈ کا رہنے والا ہے. کہاں کا رہنے والا ہے؟ آئرلینڈ کا.
یہ جو باقی ہے نا دا اسٹوری ہیز اے فیری ٹیل ایٹماسفیئر اینڈ ریویلز دا پرابلمز آف پاورٹی ہپوکریسی اینڈ ایکسپلائٹیشن، یہ ویسے میں نے لکھ دی، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے. دا ہیپی پرنس ریٹن بائی آسکر ویلڈ. آسکر ویلڈ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلانگ ٹو آئرلینڈ. جو آئرلینڈ کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو آئرش کہتے ہیں، پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے کو انڈین کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ تھا انگلش اور لٹریچر. نو آئی ایم موونگ ٹو ورڈ پیڈاگوجی. Very important topic I have selected for you. Instrument used for measuring sample of behavior is کہ بھی کسی بھی انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کو چیک کرنے کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کی دماغی حالت چیک کرنی ہو، ہم اسے ایک چھوٹا سا سوال دیتے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ وہ بچہ اس کا جواب دے دیتا ہے، تو ٹیسٹ ہوتا ہے، چاہے یہ اورل ہو یا ریٹن ہو. لمٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف پیپلز پرفارمنس از. ایک بات یہ یاد رکھیں، جو طالب علم ہوتے ہیں نا، ان سے ہم 2 طرح کی معلومات لیتے ہیں. یہ بہت غور سے سننے والی میری بات ہے. طالب علم جو ہیں ان سے ہم 2 طرح کی معلومات لیتے ہیں. ایک معلومات لیتے ہیں کوالیٹیٹیو، ایک لیتے ہیں کوانٹیٹیو. جو کوانٹیٹیو ڈسکرپشن ہوتا ہے نا، اس میں ہم فگرز کو پریفر کرتے ہیں، نیومرلز کو پریفر کرتے ہیں، نمبر کو پریفر کرتے ہیں. بچے نے کتنے % نمبر لیے جی؟ 80% نمبر لیے، 600 نمبر لیے، 800 نمبر لیے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ 2000 نمبر لیے. آج کل تو بعض ڈگریز ہیں 4,000 نمبر کی ڈگریز ہیں، پتہ نا آپ لوگوں کو، بڑی بڑی ہیں. تو وہ میرے بچوں کوانٹیٹیو ڈسکرپشن ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کوالیٹیٹیو ڈسکرپشن. جو کوالیٹیٹیو ڈسکرپشن ہوتا ہے نا بچوں، اس میں کسی بچے کا گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایکسیلنٹ، سپرب، ویل ڈن، ونڈرفل، پرپلیکسنگ، یہ چیزیں آتی ہیں. اس کی قابلیت کو اوور آل نمبروں سے صرف چیک نہیں کیا جاتا، اس کی صلاحیتوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے. کوانٹیٹیو میں صرف نمبر چیک کیے جاتے ہیں اور کوالیٹیٹیو میں صلاحیت بھی ساتھ چیک کی جاتی ہے. یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. نومیریکل کا جو تعلق ہے، نومرلز کا، نومیریکلز کا، یہ تعلق ہے بچوں کوانٹیٹیو سے. اور جو سکلز ہیں، سمجھ آ رہی ہے، کوالٹیز ہیں، ان کا تعلق ہے کوالیٹیٹیو یعنی کوانٹیٹیو، کوالٹیٹیو سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک میجرمنٹ ہوتی ہے، ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک ایویلیویشن ہوتی ہے. یہ 4 بہنیں ہیں ایک دوسرے کی. یا سمجھ لیں کہ مطلب کچھ پہلی فارم ہے، کچھ دوسری فارم ہے، کچھ تیسری ہے، کچھ چوتھی فارم ہے، یعنی مختلف یہ فارمز ہیں. ٹیسٹ بہت پرانا نام ہے. میجرمنٹ اس کے بعد آیا، اسیسمنٹ اس کے بعد آیا، آج کل ایویلیویشن ہے. جس وقت ٹیسٹ ہوتے تھے بس ٹیسٹ بچے کو لکھایا، نمبر بتا دیے جی کتنے ہیں، اسی کو انہوں نے میجرمنٹ بھی کہنا شروع کر دیا. جس وقت اسیسمنٹ آئے تو اس میں میجرمنٹ کے ساتھ ہم نے کچھ اور بھی بچوں کو چیک کرنا شروع کر دیا امتحان کے ذریعے. جب ایویلیویشن آئی تو پھر تو سارا کچھ اس کے اندر آ گیا. ایک بچے کو صرف نمبر نہیں چیک کیے جاتے ہیں، ساری اس کی صلاحیتیں بھی چیک کی جاتی ہیں. اسی طرح ذرا آگے دیکھیں، دا پرپز آف ایویلیویشن از ٹو میک. کسی بھی بچے کی جب ہم ایویلیویشن کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ججمنٹ ہوتا ہے. یہ لفظ بعض یعنی کہ بڑے خاص طور پر یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. ایویلیویشن کا پرپز ججمنٹ ہے کہ ہم بچے کا ججمنٹ کرتے ہیں وہ کس لیول پہ ہے، اس کی صلاحیتیں کہاں پہنچی ہیں، کیا وہ جہاز اڑانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. صرف اس میں نمبر نہیں ہم نے دیکھنے، وہ آپریشن کرنے کے لیے سیزر کو صحیح ہاتھ سے پکڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا، اس کو وہ مشین آلات چلانے آتی ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ چیزوں کی ججمنٹ ہم پہلے کرتے ہیں، یہ ایویلیویشن ہوتی ہے. دی نمبر 4 ہے دا پرپز آف ایویلیویشن از ٹو میک ججمنٹ اباؤٹ ایجوکیشنل کوالٹی. تو جو ایجوکیشن کوالٹی ہے ایویلیویشن کے ذریعے اس کی ججمنٹ کی جاتی ہے.
evaluation that monitors learning progress is فارمیٹیو ایویلیویشن. اس سے پہلے ایک لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں جس وقت ہم کریکولم ڈیولپمنٹ پڑھ رہے تھے, اس میں بھی لفظ ہم نے فارمیٹیو اور سمیٹیو یہ دو ٹرمیں ہم نے پڑھی تھیں. یہ جو فارمیٹیو ایویلیویشن ہوتی ہے یہ اوپر لکھا ہوا فکرے پہ ذرا غور کرنا. ایویلیویشن بچوں کا امتحان, ابھی آپ ایویلیویشن کی جگہ لفظ امتحان ابھی لکھیں, ٹھیک ہے نا. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے جائزہ, تخمینہ, ٹھیک ہے نا, کسی چیز کا جائزہ لینا, تخمینہ. ایویلیویشن امتحان, دیٹ مانیٹرز جو کہ مانیٹر کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے, لرننگ پروسیس بچے کے سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کی ترقی کو. ترقی ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ وہ عمل جسے ہم بچے کے ساتھ ساتھ ترقی کو دیکھتے ہیں اس کو بچوں فارمیٹیو کہتے ہیں, فارمیٹیو ایویلیویشن. اور جس کی اینڈ پہ جا کے ترقی دیکھتے ہیں اس کو سمیٹیو ایویلیویشن. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہوتی ہے تشکیلی, میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو بولتے ہیں تشکیلی جائزہ, یعنی کہ ایویلیویشن دیٹ مانیٹرز لرننگ پروگرس از فارمیٹیو ایویلیویشن. آگے لکھا ہوا ہے فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن از. فارمل ہوتا ہے کہ ہمارے عام طور پر جو اسکول ہیں ان کا جو رسمی طریقہ ہے کسی بھی بچے کی قابلیت چیک کرنے کا وہ ٹیسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ظاہر ہم جس اسکول میں جائیں گے بچے کو داخل کرائیں گے, آج کل گیٹ ہو رہے ہیں, آپ کا NDS ہو رہا ہے, تو یہ سارے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی مطلب ہے کہ یہ فارمل ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کی قابلیت چیک کرنے کا. تو یہ کیسے ہم کرتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں. کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی یہ بات بتاؤں کہ اگر فرض کریں آپ لوگ میرے پاس یہاں پہ مجھے ٹیسٹ دے رہے ہیں, میں آپ کی تو باقی صلاحیتیں چیک ہی نہیں کروں گا. مجھے تو غرض ہوگی ہے میرا پیپر بچے کر دیں. 10 اگر میں نے MCQ دی, آپ نے 10 میں 10 نمبر لے لیے, میں نے تو بولنا نہیں کہ آپ نے بہت اچھے نمبر لے لیے. آپ مجھے کیا پتا آپ کے اندر کانفیڈینس ہے کہ نہیں ہے, مجھے کیا پتا آپ نے نقل لگا کے لکھا یا کیسے لکھا, مجھے کیا پتا کہ آپ نے تکے سے لکھا یا کیسے لکھا, مجھے اس چیز کا تو کوئی پتا نہیں ہے. تو لہٰذا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا یہ سب سے پہلا ایک سادہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی معلومات لینے کے لیے. آگے دا پرپز آف گیٹنگ نومیریکل ویلیو از میجرمنٹ. تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو میجرمنٹ ہے اس کا تعلق نیومرل. دیکھیں بچوں, نیومرل ویلیو اور کوانٹیٹیو ڈسکرپشن یہ ایک ہی بات ہے, چینج کر دیا میں نے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. نیومرل کا مطلب ہی نمبر ہوتا ہے, یعنی کہ اصل نیومرل اور کوانٹیٹیو ان کا تعلق گنتی سے ہے, 1 2 3 4 سے ہے. ان کا تعلق کس سے ہے؟ جب یہ گنتی سے تعلق ہوگا تو وہاں پہ میجرمنٹ آئے گی. وہاں پر کیا آئے گی؟ میجرمنٹ آئے گی, یاد رکھنا. بڑا خوبصورت سوال ہے جی آگے جو اکثر پیپر میں آیا, یہ پیپر سے میں نے لیے کہیں سے. اے سم آف کوشچن از, جو مختلف سوالات ہوتے ہیں ان کے اس کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر NDS کے ٹیسٹ میں 100 سوال آتے ہیں تو وہ بھی ٹیسٹ ہی ہے, NDS ٹیسٹ, اس لیے کہ وہاں پر سم آف کوشچن از بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے. اللہ کرے یہ پیپر میں آئے گا انشاءاللہ. یہ سم آف کوشچن از ٹیسٹ. آگے نمبر 9 ہے دا فرسٹ اسٹیپ ان میجرمنٹ از. جب بھی ہم کسی بچے کی میجرمنٹ کرتے ہیں, اس کی قابلیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمارا جو پہلا قدم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کس چیز کا لینا ہے, کیوں لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ NDS کی کلاس پڑھیں اور آپ کو میں سائنس پہ لیکچر دینا شروع کر دوں. NDS کی کلاس ہے, یہاں پر میں مثال کے طور پر یعنی ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے وہ اوپن کر دوں اور آپ کو حکمت کے نسخے بتانا شروع کر دوں. نہیں, یہی بات ہے. دا فرسٹ اسٹیپ ان میجرمنٹ, جب بھی آپ بچوں کی پیمائش کریں گے, نیومیریکل ڈیٹا لینا چاہیں گے, تو آپ پہلے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان کی کون سی صلاحیت کو میئر کرنا ہے. دماغ کو میئر کرنا ہے. اگر دماغ کو میئر کرنا جو آپ کا رٹا ہوگا تو پھر ہم نومیریکل یعنی کہ سوال وغیرہ ڈالیں گے, جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نومیریکل ڈسکرپشن ہو سکتا ہے یا پھر کوانٹیٹیو ڈسکرپشن ہو سکتا ہے, اس کے لیے سوال وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں. تو پہلے فیصلہ کریں گے, کیونکہ انسان کے اندر کم سے کم 16 قسم کی سکلز ہیں. ان میں ایک سکل دماغ کی سکل ہے. پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان پاکستان کے اندر جس کا دماغ تیز ہے اسی کو سارا کچھ چیک کر لیا جاتا ہے.
اسی کو مثال کے طور پر یعنی کہ بڑے بڑے عہدے NDS PSC CSS کے امتحان میں پاس کر کے اس کو بڑا افسر بنا دیا جاتا ہے، اور جب وہی بڑا افسر بن کے آتا ہے انتہائی ڈس آنیسٹ نکلتا ہے، انتہائی وہ چور نکلتا ہے، انتہائی وہ دغا باز نکلتا ہے، بڑے بڑے یعنی کہ گڑبڑ کرتا ہے وہ. یہ چیزیں تو ہم نے چیک ہی نہیں کی ہوتی، اس لیے کہ ہمارے سسٹم میں ہم یہ چیزیں چیک نہیں کرتے. یورپ کے اندر ان ملکوں کے اندر تو ایک انسان کا پورا جو 16 سکلز ہیں ان میں موریلٹی بھی آتی ہے. جیسے اگلے دن میں فلسفہ پڑھا رہا تھا، اس میں انسان کا ایتھکس بھی چیک کیا جاتا ہے، انسان کی فزیالوجی چیک کی جاتی ہے، انٹالوجی چیک کی جاتی ہے، انسان کی اپسٹمالوجی چیک کی جاتی ہے، ایتھکس آ جاتا ہے، لاجکس آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایستھیٹک سین بچے کا چیک کیا جاتا ہے. ایستھیٹک سین میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، وہ چیزیں جو انسان کو سکون دیتی ہیں اس میں دولت بھی ہے. وہاں پر جب ٹیسٹ ہوتے ہیں باقاعدہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے یہ جو بچہ ہے یہ مثال کے طور پر صرف دولت کا بیٹا تو نہیں ہے، یہ دولت تو نہیں صرف کمائے گا، اس کا سارا کنسرن دولت کی طرف تو نہیں ہوگا. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں پوچھی جاتی. ہمارے ہاں تو ریگولرٹی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا کہ ریگولرٹی کے بارے میں پتہ چل سکے. میرا خیال ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ہمارے ہاں صرف میئرمنٹ ہوتی ہے، میئرمنٹ کا تعلق ہے کیلکولیشن سے، میئرمنٹ کا تعلق ہے نومیریکل ڈیٹا سے، میئرمنٹ کا تعلق ہوتا ہے کوانٹیٹیو ڈسکرپشن سے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ صرف یہ چیک کیا جاتا ہے جی جس نے یہ 10 سوالوں کو جواب دے دیے 100/100 نمبر جی اس کے بعد یہ کلاس میں فرسٹ آ گیا. یہ پتہ نہیں ہو سکتا وہ پرلے جدر رہے گا، جھوٹا ہو، بے ایمان ہو، ڈس آنیسٹ ہو، چور ہو، چکار، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب آپ ان چیزوں کی چیک کریں گے نا تو اس کو کوالٹیٹیو ڈسکرپشن بولیں گے. اسے کیا بولیں گے؟ کوالٹیٹیو ڈسکرپشن. ایویلیویشن کے اندر کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ڈسکرپشن دونوں آ جاتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ ہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آگے دی پرپز آف فارمیٹیو ایویلیویشن از مانیٹرنگ پروگرس آف اسٹوڈینٹس. یہ تو ہاں تو یہ فارمیٹیو جو ایویلیویشن ہوتی ہے اس میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی پروگرس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. نمبر 11 ہے ٹو اسیس اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشنز از. جو اینڈ پہ اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آگے میں نے بتا دیا وہ سمیٹیو ہوتی ہے، یہ لازمی یاد رکھنا ہے آپ نے. آگے نمبر 12 واسٹ آف آل ان سکوپ. یہ اصل بات آئی ہے which I would like to tell you. یہ لفظ یاد رکھنا بچوں. اگر آپ یہ گائیڈ سے کہیں سے پڑھیں گے نا فرض کریں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا چیز ہے. آپ نے بس وہ رٹا دماغ میں رکھنا ہے. جب ٹیچر آپ کو گائیڈ کرے گا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ واسٹ آف آل ان سکوپ کا مطلب کیا ہے. واسٹ آف آل ان سکوپ کا مطلب ہے کہ یہ جو میں چار آپ کو بتا رہا ہوں نا پلر، ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ، ایویلیویشن، ان چاروں میں جدید ترین، اعلیٰ ترین، بہترین جو ہے وہ ایویلیویشن ہے. اس لیے کہ ایویلیویشن کے اندر ٹیسٹ بھی شامل ہے، ٹیسٹ کی خصوصیات بھی شامل ہیں، میئرمنٹ کی خصوصیات بھی شامل ہیں اور اسیسمنٹ کی خصوصیات بھی شامل ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ جو 16 مطلوبہ صلاحیتیں ہوتی ہیں نا بچوں، کسی زمانے میں صرف ایک صلاحیت چیک کی جاتی تھی، میموری، مینٹل جو آپ کی ہوتی تھی نا وہ. پاکستان میں تو ابھی بھی یہی ہے جو آج سے 600 سال بلکہ 1000 سال پرانی ہے، بلکہ کئی ہزار سال پرانی ہے. یورپ کے اندر پھر کچھ عرصہ ہوا کہ انہوں نے ایک اور سکل کا اضافہ کر دیا، فزیکل فٹنس، یعنی کہ مینٹل اس کے بعد فزیکل. پھر پتہ چلا تو انہوں نے بولا کہ نہیں سوشل ایموشنل کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. جذباتی جو نشو نما ہوتی ہے، پہلے مینٹل گروتھ پہ توجہ دی جاتی تھی، پھر فزیکل گروتھ پہ، تیسرے نمبر پہ پھر ایموشنل گروتھ پہ، چوتھے نمبر پر بچوں آ گئی یعنی کہ ایموشنل کے بعد چوتھے نمبر پہ آ گئی کیا میں نے آگے بتائی ہے سوشل، یعنی سوشل جو گروتھ ہے یہ چوتھے نمبر پہ آ گئی. آج کل 16 ہو چکی ہیں اور ہم ابھی صرف پہلی پہ اٹکے ہوئے ہیں. بس جس کا رٹا جس نے لگا لیا وہ آگے نکل گیا. اچھا بچوں آ گیا دی رائٹ سیکوینس از. سیکوینس سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جو ترتیب ہے، سب سے پہلے ٹیسٹ ہے، اس کی بہتر فارم میئرمنٹ ہے، اس کی پھر بہتر فارم اسیسمنٹ ہے، اور سب سے جو بہترین فارم ہے وہ ایویلیویشن ہے. جس طرح میں نے آپ کو کریکولم ڈیولپمنٹ کے کمپوننٹس 4 بتائے تھے نا، سب سے پہلے کون سا میں نے بتایا تھا؟ آبجیکٹیوز. دوسرا میں نے بتایا تھا میتھڈز. تیسرا میں نے بتایا تھا کنٹینٹس. چوتھا میں نے بتایا تھا ویلیویشن. 4 تھے نا. اس کے بھی اسی طرح کنٹینٹ ہیں، ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن. آگے نمبر 14 ہے بچوں دی لاسٹ اسکوپ از.
سب سے جو کم تر سکوپ آپ سمجھ لیں یا تھوڑا سکوپ سمجھ لیں وہ ٹیسٹ کا ہی ہے، جس میں ہم صرف بچے کی ایک آدھ صلاحیت رٹا سے چیک کر رہے ہوتے ہیں بس. نمبر 15 ہے پرماننٹ ڈیفیکلٹیز ان لرننگ اور انویسٹیگیٹڈ ان. اچھا بچوں جو ویلیویشن ہے یہ تو آپ کو جیسے دو کا تو پتہ چل گیا، ایک فارمیٹیو ہوتی ہے جس کو تشکیلی جائزہ کہتے ہیں، ایک سمیٹیو ہوتی ہے جس کو تکمیلی جائزہ کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے بچوں ڈائگنوسٹک ویلیویشن. ڈائگنوسٹک ویلیویشن کا مطلب ہوتا ہے تشخیصی جائزہ، جس میں ہم کسی بیماری کا طالب علم کی بیماری کا کیا کرتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان کی بیماریوں کو سمجھتے ہیں، ان کے پرابلم کو سمجھتے ہیں. بچے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں تو بچوں سارے ایک ہی یعنی کہ مطلب ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ سٹک سے آگے جاتے ہیں نا، ایک ہی طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں، یورپ کے اندر 20 سے زیادہ کلاس نہیں ہوتی اور زیادہ سے زیادہ 24 سے اوپر ایک بچہ بھی آپ کلاس میں نہیں بٹھا سکتے، چاہے وہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، پرائیویٹ ہے، واٹس ایور ہے. ہمارے یہاں پر تو لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، 60 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. وہاں پر ایک ایک بچے کا مسئلہ چیک کیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے اسکول میں کمپیوٹر لیب ہوتی ہے، سائنس لیب ہوتی ہے، ان ممالک کے اندر ڈائگنوسٹک لیبز ہوتی ہیں. یہاں پہ جو بچے جرم کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، لگاتار اسکول لیٹ آتے ہیں، لگاتار گالیاں نکالتے ہیں، لگاتار مس کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کی تشخیص ہوتی ہے وہاں پہ باقاعدہ. اچھا بچوں آگے نمبر 16 ہے براڈر ان میننگ از ایمز. بچوں دیکھو ایک ہوتے ہیں آبجیکٹیوز، ایک ہوتے ہیں گولز، ایک ہوتے ہیں ایمز. آبجیکٹیو یہ انشاءاللہ کبھی اسپیشل اس پر میں نے ایک لیکچر رکھا ہوا، ان تینوں کے درمیان جو فرق ہے کہ حالانکہ آبجیکٹیو کا مطلب بھی ہم مقصد لیتے ہیں، گول کا مطلب بھی مقصد لیتے ہیں، ایمز کا مطلب بھی مقصد لیتے ہیں یا مقاصد لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جس طرح ایویلیویشن براڈر سینس میں آتا ہے نا، ایویلیویشن اپنے گروپ میں، اس طرح یہ بھی اپنے گروپ میں جو ایمز ہے یہ براڈر سینس میں آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایمز ہوتے ہیں کہ اوور آل جو سب سے بڑے جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، ملک کے لیول پر طالب علموں کو تیار کرنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جب کلاس میں ٹیچر تیار ہے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. سمجھا؟ کلاس میں ٹیچر گیا جی میں نے آج بچوں کو یہ 5 جو انگلش کے لفظ ہیں نا یہ بس میں نے پڑھا کے آنے ہیں، میں نے آج بچوں کو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو یہ رٹوا کے آنا ہے، میں نے بچوں کو آج جو اینیمل سیل ہے نا اور پلانٹ سیل ان میں جو ڈفرنس ہے یہ میں نے بچوں کو بتا کے آنا ہے بس. تو یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے. اٹ از ناٹ یور ایم بٹ اٹ از یور آبجیکٹیو. پھر اسی طرح گولز بھی ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ان تینوں پر نیکسٹ میرا لیکچر ہوگا، آئندہ آئے گا. اس بار تو بہت زیادہ ان 3 چیزوں پہ دیکھیں. جس انسان کو میں کہتا ہوں کہ وہ انسان پیڈاگوجی میں پورے کے پورے نمبر لے سکتا ہے جس کو 2 چیزوں کی سمجھ آ جائے، وہ انسان پیڈاگوجی میں پورے کے پورے نمبر لے سکتا ہے جس کو 2 چیزوں کی سمجھ آ جائے. یہ میں اکثر بتاتا ہوں. ایک پہلی چیز کون سی؟ یہی میں جو بتا رہا ہوں ابھی، آبجیکٹیوز، گولز، ایم کی سمجھ آ جائیں، اور دوسری سلیبس، کریکولم، کنٹینٹس، کورس، ٹیکسٹ بکس، ان کی سمجھ آ جائے. جس کو یہ 2 چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے نا بچوں کو پیڈاگوجی میں کمال کرتا ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور یس میری 100% یہ کوشش ہے ان دونوں چیزوں کو ذرا صحیح طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو میں باور کروا دوں. Procedures used to determine person's abilities. ایک ایسا طریقہ جس سے کسی بھی انسان کی جو ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم یعنی کہ سمجھ لیں کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کو بولیں گے میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ یا MPT. میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ جس میں ساری اس کی جو صلاحیتیں یعنی جو پروسیجر ہوتا ہے نا جس میں صلاحیتیں چیک کی جاتی ہیں، ایبلٹیز. جیسے آج کل گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، جنرل ایبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، گیٹ جنرل ایبلٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر نیٹ ہوتا ہے، پھر گیٹ ہوتا ہے، پھر کیٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر ایم فل کا الگ سے ہے، انہوں نے رکھا NTS ہے، یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہیں. تو یہ میکسیمم جو پرفارمنس ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی صلاحیتوں کو، ایبلٹیز کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں.
دی پرپز آف ایویلویشن از ٹو، ایویلویشن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے میک ججمنٹ اباؤٹ دا کوالٹی آف سم تھنگ. دیکھا نا کوالٹی لفظ آ گیا نا بیچ میں. ایویلویشن کا تعلق ہے کوالٹی سے ہے، اس کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہو سکتا. کوانٹٹی اس کے اندر ویسے موجود ہوتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گھر میں کھانا دینا ہے، جب کھانے کا نام لیں گے تو ظاہر روٹی ہوگی، ساتھ سالن بھی ہوگا. یہ تو نہیں بولیں گے جی آج آپ نے ہمارے گھر سے روٹی سالن پانی نمک سلاد یہ کھانا ہے. یہ تو نہیں ہم بولتے بچوں کو کسی کو جب دعوت کریں، صرف کہتے ہیں نا کھانا دینا ہے. اب ایویلویشن صرف کھانے کا نام ہے، باقی چیزیں اس کے اندر ساری شامل ہیں. اسی طرح جیسے یہ میک ججمنٹ اباؤٹ یہ کوالٹی آف سم تھنگ، جو کوالٹی کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کا تعلق ایویلویشن سے ہے. نمبر 19 ہے ان ویچ کوشچن مارکنگ ول بی مور ریلائبل. سب سے زیادہ جب آپ پیپر کوشچن مارک کر رہے ہوتے ہیں، مارک کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے پیپر ہوتا ہے، آپ اس کو ٹک کراس کر رہے ہوتے ہیں، ایم سی کیوز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے یہ سب سے زیادہ ریلائبل سورس ہوتا ہے کوشچن کا. کیونکہ آپ نے جس پر ٹک کر دی اس میں تو اب کوئی شک والی بات نہیں رہ گئی، ہمیں پتہ چل گیا آپ کا جواب یہ ہے. اور اگر آپ فرض کریں کہ چیز آپ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی کہ پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے، میں 4 وہاں پر آپشن لکھ دیتا ہوں، آپ آپشن یعنی کہ جو اسلام آباد اس پر ٹک کر دیتے ہیں، تو یہ تو زیادہ جواب آ گیا نا بہترین. اور اگر ایم سی کیو کے علاوہ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں جی کہ پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور یہ فلاں طریقے کو بنا تھا، جواب ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آ گئی ہے اور ڈیٹیل کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، ہم تو ٹو دی پوائنٹ جواب دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سمارٹ ٹیسٹ، یعنی کہ ہم تو سمارٹ ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فوری ہمارے سامنے جواب آ جائے. پھر اگر فرض کریں یعنی کہ اس کے اندر نمبر کٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا، باقی جتنے بھی جواب دیے جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ ایک سوال کے بارے میں آپ کی رائے اور ہو، میری اور کتاب والوں کی رائے اور ہو. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری جو ہسٹری ہے یہ غلط ہے. اکثر میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ کے اندر ہمارے کے اندر بڑی گڑبڑ کی گئی ہے، اس جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کے اندر بڑی گڑبڑ کی گئی ہے. اب میں فرض کریں آپ ایک ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جیسے قادیانی کوئی پروفیسر ہوتا ہے، وہاں پر آپ لکھتے ہیں جی کہ ہمارے آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ بن عبدالسلم یہ ہیں، اس نے تو کراس کر دینا، اس نے بولنا آخری نبی تو ہم کسی اور کو مانتے ہیں. میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا کوئی آپ ایسا نظریہ بیان کرتے ہیں جیسے یہ نیوٹن کے 3 قوانین حرکت ہیں، پاکستان کے ایک ڈاکٹر عالم انہوں نے اس کے تیسرا قانون حرکت چیلنج کر دی ہے، انہوں نے بچوں کو بولا جس نے یہ لکھا نا اس کو میں نمبر نہیں دوں گا. اب بچے کیا کریں، پروفیسر کی بات مانیں یا اس کی مانیں؟ اگر وہی بچے جا کے امریکہ میں وہ پیپر دیتے ہیں اور اپنے پروفیسر کی بات مانتے ہیں تو کیا وہ انہیں نمبر دیں گے؟ ایم سی کیو جو ہوتا ہے یہ مور ریلائبل اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ٹو دی پوائنٹ جواب آ جاتا ہے. انڈرسٹینڈ ٹک آپ نے صرف لگانی ہوتی ہے، اسی میں اسپیسیفکیشن ہو جاتی ہے. اس لیے ایم سی کیو جو ہوتے ہیں یہ مور ریلائبل ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں اس میں ایم سی کیو ٹائپ ٹیسٹ رکھے گئے ہیں، این ڈی ایس ہو گیا، پی ایس سی ہو گیا، پی ایس سی ہو گیا، پی پی سی ہو گیا، جو بھی ہیں. آگے نمبر 20 ہے ارینجمنٹ آف فزیکل ریسورس. جو فزیکل جو ریسورس ہوتے ہیں نا بچوں، یہ نان انسٹرکشن ٹاسک میں آتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں. 21 اسیسمنٹ آف ہاؤ ویل آ اسکول از پرفارمنگ از. اسکول کی بھی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ اسکول کتنی محنت کر رہا ہے، یہ اسکول کیسے جا رہا ہے، یہ اسکول کس لیول پہ ہے، کس ڈگری پہ ہے. تو وہ کس چیز کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وہ انسپیکشن پہ پتہ چلتا ہے. بچوں اسکول کو چیک کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں سب نے. اسکول کو چیک کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے انسپیکشن، یہ تو بھی آپ کو میں نے بتا دیا. انسپیکشن ہوتا ہے کہ سڈن وزٹ نہیں بلکہ پری انفارمڈ وزٹ. انسپیکشن کیا ہوتا ہے؟ پری انفارمڈ وزٹ. پہلے سے بتا کے آتے ہیں جی ہم 7 تاریخ کو خان کالج کا دورہ کریں گے، وزٹ کریں گے، پہلے بتا دیا جاتا ہے. دس از کالڈ انسپیکشن. اچھا بچوں ایک وزٹ اور بھی ہوتا ہے جو کہ سڈن وزٹ ہوتا ہے، بتایا نہیں جاتا، اس کو ایجوکیشن کی زبان میں اپریزل بولتے ہیں. APPRAISAL اپریزل. یعنی انسپیکشن کی پھر 2 قسمیں ہو گئیں، یا اسکول کو چیک کرنے کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک انسپیکشن اور ایک اپریزل. انسپیکشن بتا کے آتے ہیں، اپریزل کسی وقت بھی اچانک آ جاتے ہیں. آگے بچوں ٹیچر آر کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دا لرننگ پروسیس.
ظاہر ہے اگر آپشن آ جاتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹیچر آر کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دا خالی جگہ پروسیس، وہاں پہ لرننگ ہوتا ہے، وہاں پہ ٹیچنگ لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ پریکٹیسائزنگ لکھا ہوتا ہے. یہ جو 20 نا ارینجمنٹ آف فزیکل ریسورس، اصل یہ ہے کہ میں نے اس لیے اس کو ذرا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آگے ایک میرا اسپیشل لیکچر ہے جس کے اوپر انسٹرکشنل ٹاسک اور نان انسٹرکشنل ٹاسک، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز اور نان انسٹرکشنل آبجیکٹیوز آ رہے ہیں، اس میں پھر آگے میں یعنی ڈیٹیل یہ ساری کر دوں گا انشاءاللہ. ٹیچر آر کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دا لرننگ پروسیس، یہ تو ہو گیا. نمبر 23 ہے آر ٹیچر شوڈ ہیو این انٹیلیجنس کوشنٹ آف. بڑا خوبصورت سوال، بہت زبردست سوال. ایک ٹیچر جو ہے اس کا جو آئی کیو ہے 120 سے اباب ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس پر میرا لیکچر اصل میں یہ میں دینا چاہ رہا تھا لیکچر، یہ مجھے اپنی لائبریری سے بک نہیں مل رہی، یہ بکیں گم ہو گئی ہیں، لیکن میں ڈھونڈ لوں گا، نہیں تو پھر میں چلیں ایک اور کتاب ہے گاؤں میں پڑھی ہوئی ہے اس پہ میں نے دینا لیکچر کہ انسان کے جو آئی کیو ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنے آئی کیو والے انسان کیا کام کرتا ہے. 120 والا نا یہ ہائیلی انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے، ہائیلی انٹیلیجنٹ 120 سے جو اوپر ہوتا ہے، اور جو 140 سے اوپر ہوتے ہیں وہ جینیس ہوتے ہیں. جیسے نیوٹن کا 140 سے آئنسٹائن 140 سے اوپر ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. تو بچوں جو ایک ٹیچر ہے یہ انٹیلیجنس، اس کا جو آئی کیو ہے جس کو انٹیلیجنس کوشنٹ کہتے ہیں یہ 120 ہونا چاہیے. یہ لوگ بھی ذہین ترین ہوتے ہیں. بدھو لوگوں کو ٹیچر نہیں بنایا جا سکتا. 90 سے 120 کے درمیان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے کیا کام تجویز کیا جاتا ہے پتہ آپ کو؟ ان کے لیے کام یہ جو ڈپلومے نہیں میٹرک کے بعد 3 سال کے کروائے جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے رکھے گئے تھے. لیکن میں نے بتایا تھا نا پاکستان میں 3 قسم کے کالج ہیں، ایجوکیشنل کالج، ٹیکنیکل کالج، ووکیشنل کالج. 3 بتایا تھا نا میں نے آپ کو. ٹیکنیکل کالج یہ کن لوگوں کے لیے جن کا آئی کیو 90 سے 120 تک ہے، یعنی کہ. اور جو ووکیشنل ہیں جو اس سے بھی چھوٹا درجہ آتا ہے وہ 80 سے 90 تک ہے جن کا آئی کیو، یعنی جن کا دماغ ذرا پورا سا ہے نا ان کا وہ کام ہے. اچھا میں شاید آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا، یہ جو ٹیچنگ ایڈز نہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بھی جن لوگوں کا آئی کیو 120 سے کم ہوتا ہے نا ان کے لیے ہوتے ہیں. یہ جن کا آئی کیو 120 سے کم ہوتا ہے وہ اتنی جلدی بات کو سمجھ نہیں سکتے، پھر تصویر کے ذریعے انہیں سمجھانا پڑتا ہے. جن لوگوں کا آئی کیو 120 ایسے اوپر ہوتے ہیں تو زبانیاں بتا دیں وہ فوری طور پر اس چیز کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں. اس پر اسپیشل ہے لیکچر آئی کیو کا. بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ایک ٹیچر ہے، دیکھیں بچوں ہمارا جو مذہب ہے اسلام یہ کیوں پیچھے ہوا؟ چلیں آپ کو بتاؤں، ظاہر آپ لوگ بھی آئندہ کے ٹیچر ہیں انشاءاللہ مستقبل کے. اسلام اس لیے بچوں پیچھے ہوا کہ ہمارے گھر میں اگر 3 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں، جو بچہ سب سے لائق ہے اسے ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں، CSS افیسر بنا رہے ہیں، پائلٹ بنا رہے ہیں. اب جو سب سے چھوٹا ہے نا وہ بدھو ہے، اس کو ہم حافظ قرآن اور درس میں بھیج رہے ہیں. بچوں ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں آپ اپنے ماحول کا یہ بالکل یہ میں ریفلیکشن آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہم اپنے لائق بچے کو کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں بھیجتے، درس میں کبھی نہیں ہم لوگ بھیجتے ہیں کبھی نہیں بھیجتے. یہ جویل چودھری نے ایک بار کالم لکھا، وہ کالم میں نے پڑھا تو میرے پاس اس کی بکس ہیں 0 پوائنٹ کافی ہیں. اس نے بولا کہ میرے ایک دوست ہے میں ان کے گھر گیا تو وہ بڑے پریشان بیٹھے تھے. میں نے پوچھا یار کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں جی پریشانی کیا یار، پہلے میرے جو بڑے 4 بچے ہیں وہ تو سیٹ ہو گئے ہیں، یہ جو 5 میں اس کے بارے میں پریشان ہوں. روزانہ اسکول سے شکایت آتی ہے یہ پڑھتا نہیں ہے. انہوں نے بولا پھر انہوں نے بولا میں نے اسے نا درس میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ بچہ انہوں نے درس میں داخل کروا دیا. جوید چودھری کی زبان نہیں ہے، باقی اللہ جانتا اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. کہتا بچہ ہو گیا داخل ہو گیا. کہتا ایک بار کافی عرصہ یہ بات گزر گئی، 10-15 سال گزر گئے. میں اسلام آباد گیا، میں نے ایک مسجد میں جا کے تقریر مسجد میں جمعہ میں نے پڑھنا تھا. جب میں نے وہاں پہ جا کے جمعہ پڑھا، ایک مولوی صاحب بڑی زبردست تقریر کا آ رہے تھے، پوری جوش و جوبن کے ساتھ نوجوان لڑکا تھا. میں اس کی تقریر سے بڑا متاثر ہوا. اچھا میرا جی چاہ کے میں ملاقات کروں. جو میں نے ملاقات کی ان سے پوچھا
تو پتہ چلا کہ وہی میرا جو دوست ہے اس کا بیٹا ہے، وہ جو نہیں آج سے 10-12 سال پہلے جو پریشان تھے. تو میں نے بولا یار وہ تو بچپن میں تیرا یہ تھا، تیرا ابو پریشان، ماں پریشان تھی. تو کہتا انکل کیا بتاؤں، یہ ایک ہی تقریر یاد کی ہوئی ہے. یہاں پر جو ایک بار میری تقریر سن لیتا ہے نا وہ بالکل میری تعریف کیے بغیر ہی رہ سکتا، باقی مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو بچوں ہم اسلام کو دیتے ہیں سب سے جو خام مال ہوتا ہے، جبکہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر دیکھیں جن لوگوں کا IQ 120 سے اوپر انہیں پادری بنایا جاتا ہے، انہیں اتنی زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں کہ جو ایک CS آفیسر کو بھی نہیں دی جاتی. وہ لوگ جو ذہین ترین اپنے بچے ہیں وہ مذہب کو دے رہے ہیں، اس کے بعد وہ CSS آفیسر کو دے رہے ہیں اور ڈاکٹرز کو دے رہے ہیں، اور ہم اپنے کنڈم ترین جو بچے ہیں وہ اسلام کو دے رہے ہیں. اس لیے ہمارے اسلام کا یہ حال ہے. نمبر 24 ہے when a teacher is certified to teach it does not mean his is completed. جب کوئی بھی جو ٹیچر ہے وہ اس کے پاس کوئی ڈگری آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ سرٹیفائڈ ہے اپنی ایجوکیشن میں. تو کیا وہ سرٹیفائڈ ہوتا ہے؟ وہ سرٹیفائڈ نہیں ہوتا. ٹیچر کو ساری زندگی ٹیچر رہنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے ان سروس. نمبر 25 ہے، بس تھوڑا سا یہ کتنا رحم ہو گیا ہے، 12 ہو تو نہیں گئے؟ ہاں جی. A nervous or shy child cannot obtain the benefit from his learning experiences. جو بچہ شرمیلا ہوتا ہے، جو بچہ ذہنی بیمار ہوتا ہے، وہ اپنی لرننگ سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. بڑی خوبصورت بات ہے. نروس اور جو شائی چائلڈ ہوتے ہیں ان کو لرننگ سے یا لرننگ کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب انہیں ایکٹیویٹی دی جائے گی تو وہ تو پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھے گا، وہ سے جو دوسری کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، دوسرے ہی آگے ہو کے کریں. تقریر کا بولیں نا بچوں کو تو بچے کوشش ہوتی ہے کبھی دوسرا ہی ہو جائے نا، میں نہ ہی ہوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اکثر ہوتا ہے، یہ شائی ہوتا ہے پرابلم. اس لیے وہ لرننگ سے ہی لوگ، وہ بچے لرننگ کے ہائی لیول پہ نہیں جا سکتے. آگے بچوں 26 ہے، لرننگ از ٹو ریڈ از اے کمپلیکس ایکٹیویٹی. لرننگ از اے کمپلیکس ایکٹیویٹی، یہ یاد رکھنا. نمبر 27 who introduced the term mental test. mental test جو ہے اس کی ٹرم کس نے یاد کی تھی؟ کیٹل نے. یہ یاد رکھنا نام mental test. mental test کا تعلق کس سے ہے؟ مینڈل سے، کیٹل سے. 28 the authorized person of staff performance. یعنی سٹاف کے اندر جو authorized person ہوتا ہے ان کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے وہ ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے، چاہے وہ پرنسپل ہو یا ہیڈ ماسٹر ہو. 29 the history of administration goes back to. یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ہسٹری، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ 5000 سال قبل مسیح ہے. اور اتھارٹیرین ماڈل از مور سیوٹیبل فار ڈسپلن. یہ ڈسپلن کے لیے سب سے اچھا جو ماڈل ہوتا ہے نا وہ اتھارٹیرین ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا تو یہ سخت ہے، بڑا ڈاڈا ہوتا ہے، اس میں وہ باس از آلویز رائٹ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو فالو نہیں نہ کرتے ہیں ان کو وہ فائر بھی کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے. اور ڈر سے بچنے کے لیے لوگ صحیح وقت کے پابند ہوتے ہیں اور ڈسپلن صحیح رہتا ہے. 31 ہے ٹو موٹیویٹ دا ادر ٹو اچیو سرٹن گولز از. دوسروں کو موٹیویٹ کرنا تاکہ ہم لوگ اپنے یعنی ٹارگیٹس، اپنے آبجیکٹیو حاصل کر سکیں. اس کو بچوں بولتے ہیں لیڈنگ کرنا. دوسروں کو کیا کرنا؟ لیڈ کرنا یا رہنمائی کرنا. 32 ہے سپر اینوویشن ریٹائرمنٹ ایج ان پاکستان. یہ 5 سوال میں نے جرنل لکھے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، ایک ایک یاد ہونا چاہیے ہمیں. یہ چیزیں جب ہماری عمر 35 سال کی جا کے سمجھ آئی ہیں، اگر آپ ابھی سمجھ رہے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. سپر اینوویشن ریٹائرمنٹ ایج ان پاکستان از. پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر کتنی ہے؟ عام طور پر 60 سال ہے. اور اچھا ایک اور بات ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا 60 سال ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس ایج کو سپر اینوویشن ایئر کہتے ہیں یا ایج کہتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کہتے ہیں. سپر اینوویشن کا مطلب ہوتا ہے 60 سال پر جب وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس پیریڈ کو کیا کہتے ہیں؟ سپر اینوویشن. بعض بولیں گے ریٹائرمنٹ پیریڈ، بعض لوگ ہیں اینڈنگ پیریڈ، سروس کروز پیریڈ. تو ہم بولیں گے یہ تو جو سروس کروز پیریڈ ہے یہ بالکل صحیح ہے، جبکہ اسے سپر اینوویشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سپر اینو. یہ بات یاد رکھنا، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہے پینشن از گیون اف دا ریٹائرمنٹ از آفٹر سروس آف. پینشن کب ڈیو ہوتی ہے؟ جب آپ کی 25 سال سروس ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر فرض کریں کہ بندہ 20 سال کی عمر میں بھرتی ہوا تو وہ 45 سال کی عمر میں جا کے پینشن لے سکتا ہے. اگر چاہے تو 60 سال تک نوکری کریں، 60 سال کے بعد وہ گورنمنٹ سے ویسے گھر بھیج دے گی، لیکن اگر وہ خود گھر جانا چاہتا ہے تو 25 سال کے بعد جا سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں ریٹائرمنٹ. 34 ہے بچوں دا پروسیس آف میکنگ ججمنٹ. یہ تو آگے بات ہوگی، یہ ڈبلنگ پتہ نہیں نکلے چھوٹے نے کیسے کر دی.
اچھا جی آگے 35 ایجوکیشن ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ. یہ جو ایجوکیشن ہے یہ سب سے پہلے بچوں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے. ایجوکیشن کی زبان کا لفظ ہے لیٹن ورڈ ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے. اور یہ لاطینی زبان کے کون سے لفظ سے نکلا ہے؟ ایجوکیئر, EDUCER. ایجوسیر نہیں پڑھنا, ایجوکیئر. ایجوکیئر سے بنتا ہے ایجوکیشن. تو ایجوکیئر کا مطلب کیا تھا؟ ٹو ڈرا آؤٹ. دیکھا نا کتنی زبردست بات آ گئی ہے. ٹو ڈرا آؤٹ, چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنا. ٹو ڈرا آؤٹ. آگے 37 ہے ایجوکیشن از دا سینٹر آف اے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. تعلیم صحت مند جسم ہے, صحت مند دماغ کے ساتھ ہے. اگر آپ بچوں فزیکل فٹ نہیں نہ ہوں گے, سست ہوں گے, پاڑے ہوں گے, کبھی گردن ادھر رکھ رہے ہوں گے, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر گر رہے ہیں, کمزوری کی وجہ سے آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں ایک جگہ پہ 8-8 گھنٹے بیٹھ کے لگاتار پڑھ سکتے ہیں. مجھے موروں کی تکلیف ہے, میں مطلب ہے یہ جو پہلی لائن نظر آ رہی ہے نا, یہ میں یہ نہیں لکھ سکتا کمپیوٹر پہ. میں بڑے مطلب یہ ہے کہ وہ خاص قسم کا میں نے اپنے ایک بستر رکھا ہے جس کے میں کبھی چوپڑ مارتا ہوں, کبھی میں ادھر ڈول لگاتا ہوں, کبھی ادھر لگاتا ہوں, تب جا کے میں پہلے یہ رف لکھتا ہوں, پھر یہ میرا بیٹا سارا جو ہے وہ لکھ کے دیتا ہے. جو ساتھ آتا ہے نا وہ یہ ساری سلائڈ اسی نے بنائی ہوئی ہیں, میں نے صرف مٹیریل لکھ کے اسے دیا ہوا ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ ارسطوٹل. وہ کہتا تھا صحت مند, اس کا عربی کا ایک محاورہ ہے الحب السلیم فی الجسم سلیم. صحت مند جسم ہے, صحت مند دماغ ہوتا ہے. اور یہ بات ارسطوٹل نے بھی بولی ہوئی ہے. نمبر 38 ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی از. یہ جان کے اسپیلنگ ہے JOHN, ٹھیک ہے نا. جان ڈیوی جو ہے اس نے ایجوکیشن کو کیا بولا ہے؟ لرننگ ٹو ڈو بائی ڈوئنگ یا لرننگ بائی ڈوئنگ. یہ اس کا قول ہے, میں کئی بار آپ کو سناتا بھی ہوں جب لیکچر دیتا ہوں. لرننگ ٹو ڈو بائی ڈوئنگ یعنی کہ لرننگ بائی ڈوئنگ یہ کس کا ہے؟ یہ جان ڈیوی کا ہے. 39 بچوں ڈیٹرمننگ دا ایم آف ایجوکیشن از دا ریسپانسبلٹی آف سوسائٹی. تعلیم کے لیے مقصد کا تعین کرنا سوسائٹی کا کام ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معاشرے کا کام کیسے ہوتا ہے؟ بچوں جس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے نا, اس ضرورت کو کیسے پورا کرنا ہے وہ معاشرہ ایجوکیشنسٹ لوگوں کو کہتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کمپیوٹر کی ضرورت ہے, تو ظاہر ہے کمپیوٹر لوگ کیسے سیکھیں گے؟ ان کے لیے اسکول کالج ہوں گے تو وہاں سے بچے سیکھ کے آئیں گے نا. اینڈ دا 40 ہے پیڈاگوجی مینس آرٹ آف ٹیچنگ یا آرٹ آف سائنس یا سائنس آف ٹیچنگ. آرٹ آف ٹیچنگ یا سائنس آف ٹیچنگ. تو بچوں اسی کے ساتھ آج کا لیکچر میتھ بھی ہے. ایکسیلنٹ. میتھ کا یہ میں نے ایک آپ کے لیے ٹیبل بنایا ہے, یو کین سی. اس میں رومن نمبرز ہیں. ایک NDS میں یہ آیا تھا کہ ان رومن نمبرز 500 از ڈینوٹیڈ ایز. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے سامنے ہیں, یہ 1 کو دیکھیں, 2 کو دیکھیں, 3 4 5 کے لیے V استعمال ہوتی ہے, 10 کے لیے X استعمال ہوتا ہے, 20 کے لیے XX ہے, 30 کے لیے XXX ہے, 50 کے لیے L استعمال ہوتا ہے, 100 کے لیے C استعمال ہوتا ہے, 500 کے لیے D استعمال ہوتا ہے, اور 1000 کے لیے M استعمال ہوتا ہے. یہ سارے میں نے نیچے ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. 1 کے لیے 1 اور 5 کے لیے V, 10 کے لیے X, 50 کے لیے L, 100 کے لیے C, 500 کے لیے D اور 1000 کے لیے M. ویری ویری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اس کو میرے بچوں آپ نے یاد کرنا ہے, اس کو تیار کرنا ہے. یہ ٹیبل جو ہے یہ میں اس کی PDF جو ہے یہ بھی بنا کے سینڈ کر دوں گا آپ لوگوں کو. تو آپ لوگوں نے یقین کریں, اگر آپ نے NDS کا تہیہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو منزل دینے کا تہیہ کر لیا ہے, بشرط یہ کہ آپ راستے میں رکیں نا. جب راستے میں رکیں گے نہیں, کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. تو اسی کے ساتھ بچوں آج کا ہم لیکچر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خلوص کے ساتھ جس مشن پہ ہم لوگ رواں دواں ہیں